إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور مدبر انس و جاں ہیں. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، الم یجدک یتیما فآویٰ. اے پیغمبر، کیا یہ بات نہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، لہٰذا ہم نے آپ کو پناہ دی. ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، ہم نے آپ کو منزل کی تلاش و جستجو میں پایا، لہٰذا ہم نے آپ کو منزل کا پتہ دیا. ووجدک عائلا فأغنیٰ، ہم نے آپ کو یتیم بے بس پایا، مسکین پایا، لاچار پایا، لہذا ہم نے آپ کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ایک ایک امتی پر ضروری ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا وہی شخص آپ سے سچی محبت کرے گا. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا وہی آپ کا سچا متبع بنے گا. اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف موضوعات ہیں، وہیں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی کیا مصروفیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کیا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیسے گزرتے تھے، یہ جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. آج کی اس خطبے میں کتاب و سنت میں اس حوالے سے جو باتیں آئی ہے اس کا نچوڑ یا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بامقصد زندگی تھی. اللہ کے رسول کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزرتا تھا. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزرتے تھے. آج ہماری مصروفیات دیکھیے، صبح سے شام تک ہم کتنے بیجا کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کتنی ایسے کام ہیں جو نہ دنیاوی فائدے کا باعث ہے نہ اخروی فائدے کا باعث ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا اور بامقصد تھا. ایک خاص مقصد کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان کر چلے، تاکہ ہماری زندگی بھی بامقصد ہو اور فضول اور بیجا کاموں سے پرہیز کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ نماز فجر سے آپ کی صبح ہو، بلکہ نماز فجر سے بہت پہلے آپ کی صبح ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جاگتے تھے، اور تہجد میں جاگنا یہ آپ کا معمول تھا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے دن بھر کی مصروفیات اور آپ کے دن بھر کے کام اسی تہجد سے شروع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جاگتے، اور سب سے پہلا کام جو کرتے، یعنی آپ جاگتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اپنے دانتوں کو رگڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی مسواک کرتے تھے، اور جاگنے کے فوراً بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، اور وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے مشغول ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ جو کہ ازواج مطہرات میں سے ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ٹھہرا، اس لیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی مشغولیت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا کرتے تھے، یہ جاننے کے لیے میں اپنی خالہ کے گھر ٹھہرا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جاگتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اور مسواک کرتے کرتے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو رات کی خاموشی رہتی ہے، رات کا سکوت رہتا ہے، اس پر چمکتے ہوئے تارے رہتے ہیں، اور ان چمکتے ہوئے تاروں میں روشن و منور ماہتاب رہتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی، جو آخری رکوع ہے اس کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اس کے بعد مختلف دعائیں ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے پہرنے میں عقل مندوں کے لیے بڑا ہی سبق ہے، بڑی ہی نشانی ہے۔ ان عقل مندوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، کائنات کی تخلیق ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، لہٰذا آخرت قائم ہونے والی ہے اور جنت و جہنم برحق ہے، لہذا اللہ رب العالمین ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرما۔ پھر آگے مختلف دعاؤں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورد کرتے ہیں۔ صحابی رسول ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں، قضاء حاجت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے یا اذان فجر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر اپنے گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ہی سنتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور نماز کب قائم ہوتی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کھلتا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے، اس وقت نماز قائم ہوتی۔ ایسا نہیں کہ کوئی فکس ٹائم ہو، اقامت کے لیے کوئی گھڑی اور کوئی متعین وقت نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اسی وقت اقامت قائم ہوتی۔ صحابہ پہلے سے جمع رہتے، صحابہ پہلے سے ہی نماز کے انتظار میں رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے بعد ہی اقامت قائم ہوتی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا،
عشاء کی اذان ہو چکی، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہے، اور جمع ہے تو اتنا وقت ہو گیا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بلائے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے کو کھٹکھٹائے، بلکہ محبت کے قرینے تھے، ادب کا تقاضا تھا، اسی لیے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اس وقت اقامت قائم کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی مصروفیات میں سے یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک مسجد میں ہی بیٹھے رہتے۔ اب مسجد میں بیٹھے رہتے تو کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے؟ 3 کام ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کا پابند رہتا ہے اس کی زندگی بڑی بابرکت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ صبح و شام کے اذکار کرے۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ جب سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل 2 وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کے اذکار، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید میں آدمی مصروف رہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا، بخاری کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا، اور اگر کسی کا خواب کوئی اہم خواب ہوتا تو اس خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لہذا اہل علم نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کا صحیح وقت یا افضل وقت فجر بعد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک دوسرے کا خواب پوچھا کرتے تھے، اور اگر اصل خواب اہم ہوتا تو اس خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ تیسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کو یاد کرتے، زمانہ جاہلیت کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے کہ اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا، ہنستے ہنساتے تھے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جاہلیت سے نکال کر اس مقام پر ہمیں ٹھہرایا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع آفتاب تک یہ 3 کام رہتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے چڑھ جانے کے بعد، تھوڑی سی دھوپ نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرتے تھے، یعنی چاشت کی نماز پڑھتے تھے، جسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے صلاۃ الضحیٰ کہا گیا۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، کبھی 2 رکعت پڑھ لیا، کبھی 4 رکعت، اور فتح مکے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کو 8 رکعت پڑھا تھا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کی خوشی میں پڑھی تھی، مگر بہرحال اس کی دونوں صورتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلاۃ الفتح بھی پڑھے تھے اور صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھے تھے۔ الغرض اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کوئی ایک خاص روٹین نہیں تھا، جس طرح ہمارا آج 3 وقت کا روٹین بن گیا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہماری زندگی کا ایک جز ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی خاص روٹین نہیں تھا۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، مگر اکثر احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، ایک دن کے آغاز میں اور ایک دن کے اختتام پر 2 وقت کا کھانا آپ کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے میں کچھ پسندیدہ چیزیں تھیں، کچھ ناپسند چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ہر چیز پسند آ جائے، ہر حلال چیز ہر انسان کو بھا جائے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
کچھ پسندیدہ چیزیں تھیں، کچھ ناپسند چیزیں تھیں۔ کدو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ گوشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکرے کا گوشت پسند تھا، اور خاص طور پر بکرے کے ہاتھ کا یا بکرے کے کاندھے کا جو گوشت ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ وہی دوسری طرف جو گوہ کا گوشت ہے، جسے اپنی زبان میں گوران کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف انواع و اقسام سے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں کھا رہے تھے، مگر آپ کا ہاتھ اس گوہ کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید نے نوٹ کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ احرام ہوا، کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ کھانا حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا انہا لیست بارض قومی، نہیں، اس کو کھانا تو حرام نہیں ہے، البتہ یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، ہماری سرزمین میں یہ پایا نہیں جاتا، لہٰذا مجھے یہ کھانے میں ذرا کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند تھی، ناپسند تھی، مگر یہ بات یاد رکھے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے، مگر کبھی اس میں عیب نہیں نکالا۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ زندگی بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا یہ تھی، کھجور، شہد، زیتون اور کبھی کبھار سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حال تھا، ناداری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کی آپ تاریخ پڑھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو مسلمانوں پر بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 1 دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ، بلکہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گزارا کرتے تھے؟ سائل نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کس پر ہوا کرتا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہے کہ علی الاسودین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد امہات المؤمنین سے پوچھتے، کھانے میں کچھ ملے گا؟ کھانے میں کچھ ہمیں نصیب ہوگا؟ جواب آتا کہ نہیں، کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں، آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، بلکہ اللہ کے رسول کہتے آج کا دن روزے سے گزر جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل اللہ کا اہتمام کرتے تھے۔ دوپہر بعد یا دوپہر کے کھانے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اس کا رواج یہاں پر کم ہے، مگر بعض ممالک میں خاص طور پر اس کا رواج ہے۔ بعض اسکول اور مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ یہ سنت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل اللہ کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے کیا فوائد ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات کہ جو شخص قیل اللہ کرتا ہے اس کا جو باقی کا آدھا حصہ یا باقی کا آدھا دن رہتا ہے بڑی چستی اور پھرتی سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قیل اللہ کی نیت تہجد کی جاگنے کے لیے بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سائنسی تحقیقات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے امراض کے لیے، جنہیں ہارٹ کی بیماری رہتی ہے، قیل اللہ کی نیت بڑی ہی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے قیل اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے اوقات میں کیا کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ گھر میں گزرتا، کچھ حصہ مسجد میں گزرتا، کچھ حصہ بازاروں اور شہر میں گزرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے یا گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسواک کرتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کان فی محنت اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود سے کھانا پکا لیں، برتن مانجے، کبھی کبھار گھر کے کاموں میں اپنی گھر والیوں کا ہاتھ دے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ایک مثالی انسان کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول کا کپڑا پھٹ جاتا، ٹیول لگانا ہو اپنے ہاتھ سے لگاتے، چپل ٹوٹ جاتی، چپل سیلنا ہو اپنے ہاتھ سے سیلتے، یہاں تک کہ بکری کے تھن سے اگر دودھ نکالنا ہو تو اپنے دستے مبارک سے بکری کے تھن کا دودھ نکالتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے وَكَانَ يَخْدِمُ نَفْسَهُ، کہ اللہ کے رسول اپنا کام خود کیا کرتے تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے، کسی کا سہارا نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنا جو بھی کام ہوا کرتا تھا وہ خود سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ وقت بازار میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں گھومتے، دیکھتے کہ کون صحیح طور پر تجارت کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص کے تجارت میں کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی شخص تجارت کرنے میں ڈنڈی مار رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، تو اسے سمجھاتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا، وحی الہی نازل ہوئی کہ فلاں شخص ڈنڈی مار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہاں پر غلے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس میں ہاتھ ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ اوپر سوکھا سوکھا اور اندر بھیگا بھیگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اس کو سمجھاتے ہوئے کہا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم میں سے کوئی کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اچھا امتی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ فتاوے لے کر آتے تھے، ان فتاووں کا جواب دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑے کا حل لینے کے لیے صحابہ آتے تو ان جھگڑوں کا حل کیا کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیشہ آپ کی ہونٹ یا آپ کی زبان حرکت میں رہتی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کو پڑھتے تھے، یعنی اے اللہ دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج تھے، ملنسار آدمی تھے، جس سے بھی ملتے مسکراہٹ سے زیادہ ملتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پھٹکارا ہو یا کسی پر غصہ کیا ہو، یہ بات آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج تھے، ملنسار آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات کیا تھے؟ شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سونا ناپسند کرتے تھے، یعنی عشاء سے پہلے آپ سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ بعض آثار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء سے پہلے ہی رات کے کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے اور عشاء کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے۔ الغرض یہ سرسری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل مان کر چلے، تاکہ ہماری زندگی لغویات سے، فضول کاموں سے، فضول مجالس سے بچی رہے۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے بندے تو ہے وہ ہے جو فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کو اسوہ نبوی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی
دنیا میں پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔